بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غار ثور سے یہ مختصر مگر مقدس ترین قافلہ یثرب کی سمت روانہ ہوا۔ حضرت ابو بکر کی اونٹنیوں نے خوب تیزی دکھائی، جیسے وہ اسی دن کے لیے پرورش کی گئی تھی۔ قافلے کا ٹھہرنا بہت کم ہوتا، دشمن کا ہر وقت خطرہ لگا ہوا تھا۔ کفار قریش تمام راستوں کے پیچ و خم سے واقف تھے۔ پڑاؤ، منزلیں، نخلستان، گھاٹیاں، ٹیلے، آبادیاں، سبزہ زر اور چٹیل میدان، غرض سرزمین حجاز کا ہر چپا چپا ان کی نگاہ میں تھا۔ وہ بڑے اچھے شتربان اور شہسوار بھی تھے۔ یہی خطرے کی بات تھی کہ نہ جانے کب اور کس منزل میں کافروں سے تصادم ہو جائے۔ ہر لمحہ چوکس رہنے کی ضرورت تھی۔ کفار قریش کے ملال کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ پچھتاتے اور افسوس کرتے کہ محمد ابن عبداللہ یہاں سے بچ کر نکل گئے۔ انہوں نے اشتہار دیا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر کو گرفتار کر کے لائے گا، اسے انعام میں 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ قریش کی طرف سے یہ شاہانہ پیشکش تھی، اور صحرا نشینوں، شتربانوں اور خانہ بدوشوں کے لیے یہ سب سے بڑا انعام۔ جوشم کے بیٹے سراقہ کے منہ میں پانی بھر آیا۔ 1-2 نہیں، پورے 100 اونٹ ملیں گے انعام میں، اور کام صرف اتنا کہ محمد اور ابو بکر میں سے کسی ایک کو گرفتار کر مکہ لانا ہے۔ یہ تو کوئی خطرناک مہم نہیں ہے۔ لاؤ کوشش کر کے دیکھوں، تقدیر آزمائی کروں۔ محمد کے ساتھ کوئی فوج تو نہیں ہے، بہت سے بہت 2-4 آدمی ہوں گے۔ مجھے یہ لوگ مل گئے تو میں ان پر قابو پا لوں گا۔ میں نے بہت سے پرخطر معرکے دیکھے ہیں۔ سراقہ ان امیدوں کے ساتھ صبا رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مکہ سے روانہ ہوا۔ نوجوانی اور پھر گرا قدر انعام کا لالچ، یہ نشہ دو بالا تھا، جس کی ترنگ میں وہ سرپٹ گھوڑا دوڑائے چلا گیا۔ یہاں جا، وہاں جا، اس طرف گیا، اس طرف پہنچا۔ کہیں راہگیر، شتربان اور چرواہے مل جاتے تو ان سے پوچھتا کہ تم نے یثرب کی طرف 2-4 آدمیوں کو جاتے ہوئے تو نہیں دیکھا؟ لوگ جواب دیتے کہ یثرب کی سمت تو مکہ سے قافلے آتے جاتے ہی رہتے ہیں، اس میں کیا معلوم جن آدمیوں کو تم پوچھ رہے ہو وہ بھی ان قافلوں میں تھے یا نہیں۔ سراقہ حلیہ اور نشان بتاتا کہ بھائیوں، میں جس آدمی کو پوچھ رہا ہوں وہ لاکھوں میں بھی نہیں چھپ سکتا۔ شرافت اور زیبائی اس کے تیوروں سے برستی ہے۔ وہ شخص ہمارا دشمن ہی سہی، مگر سچی بات یہ ہے کہ اس کا چہرہ سورج سے زیادہ روشن اور تابناک ہے۔ ہسمکھ، خوش منظر، دلکش انداز۔ بہت سے لوگ باہر سے مکے میں آئے اور بس اس کا چہرہ دیکھ کر ہی مسلمان ہو گئے۔ محمد ہے اس کا نام، سارے عرب میں اس نام کا ایک آدمی بھی نہیں نکلے گا۔ سراقہ پکے ارادے کے ساتھ گھر سے نکلا تھا۔ اس نے ناکامی کے بعد بھی جستجو سے ہاتھ نہ اٹھایا، یہاں تک کہ ایک دن دور سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اونٹنی پر بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ خوشی کے مارے اس کا دل بلیوں کی طرح اچھلنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے جذبات جھومنے لگے۔ حرص خوب کھلکھلا کر ہنسنے لگی کہ گوہر مقصود ہاتھ آنے میں اب بس ذرا سی دیر باقی رہ گئی ہے۔ محمد رسول اللہ کی ہمراہی میں کل 3 آدمی تھے۔ آدمیوں کی کثرت کا خوف بھی نہ رہا۔ سراقہ نے گھوڑے کی ایڑ لگائی اور جلد ہی حضرت محمد رسول اللہ کے ناقے کے قریب پہنچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ پر نگاہ ڈالی اور نگاہ کا پڑنا تھا کہ گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور پٹ سے زمین پر گر پڑا۔ سراقہ نہایت تیزی اور پھرتی کے ساتھ فرش خاک سے اٹھا اور ترکش سے تیر نکالے جو کہ فال کے تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اب مجھے اقدام کرنا چاہیے یا نہیں۔ اتفاق سے فال کا جواب نفی میں آیا۔
عقل نے کہا کہ اب حملہ کرنا مناسب نہیں، زیادہ تیزی اور جرأت دکھائی تو منہ کی کھاؤ گے۔ شکست اور ناکامی سے بچنا چاہتے ہو تو سیدھے گھر لوٹ چلو، ابھی تمہارا کچھ بنا بگڑا نہیں ہے۔ قریش سے کہہ دینا کہ میں نے ایک راستہ چھان مارا مگر محمد کا پتہ نہ چلا، مگر ہوس نے ابھارا کہ شکار چنگل میں ہے، بس ذرا ہمت کرو تو بیڑا پار ہے۔ فال کے تیروں اور شگون کے پانسوں کا کیا اعتبار، کبھی کبھی غلط بھی نکل آتے ہیں۔ فال اور شگون کی آڑ لے کر اقدام نہ کرنا ایک طرح کی بزدلی اور کم ہمتی ہے۔ سراقہ بھول گیا، تجھے یاد نہیں رہا 100 اونٹوں کا انعام مقرر کیا گیا ہے، تیری زندگی بن جائے گی۔ ذرا سی دیر میں فاقہ کش سراقہ تو امیر اور دولت مند ہو جائے گا۔ 100 اونٹ تو قریش کے بڑے بڑے آدمیوں کے پاس بھی نہیں ہیں، اور جن کے یہاں ہیں ان کا ہر محفل میں احترام کیا جاتا ہے۔ ہوس کے بڑھاوے پر سراقہ نے گھوڑے کو پھر بڑھایا، مگر اب کی بار گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ وہ گھوڑے سے اتر پڑا، پھر فال دیکھی اور دوسری دفعہ بھی وہی نفی میں جواب نکلا، مگر لالچ نے پھر اکسایا کہ ہمت سے کام لے، تلوار اٹھا، تیر چلا، بازوؤں کا زور دکھا، یہ لوگ خوف زدہ اور تھکے ہوئے ہیں، تو تازہ دم ہے۔ سراقہ نے اس مرتبہ انتہائی جرأت کا مظاہرہ کیا، لیکن اب بھی پہلے ہی کی طرح معاملہ پیش آیا۔ وہ پست ہمت ہو گیا، مقابلہ اور اقدام کا خیال دل سے نکال دیا، معافی کا طلبگار ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کے ہاتھوں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں تیرے ہاتھوں میں شہنشاہ کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ حضرت محمد رسول اللہ کا ارشاد سراقہ کے لیے بہت حیرت انگیز تھا۔ وہ بیچارہ کسریٰ کے کنگن تو چھوڑو، اس کے گورنروں اور درباریوں کی بارگاہ میں بھی حاضری کا تصور نہ کر سکتا تھا، مگر یہ محمد رسول اللہ کی پیشن گوئی تھی، یہ اس کا ارشاد تھا جس کی زبان سے حق کے سوا کوئی اور بات نکلتی ہی نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وثوق اور یقین کے ساتھ سراقہ کو خوشخبری دی کہ گویا آپ سراقہ کا نوشہ تقدیر پڑھ کر فرما رہے ہوں۔ حضور کا فرمانا پورا ہو کر رہا۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں جب ایران فتح ہوا اور وہ سرزمین جہاں جمشید و کیکاؤس کی عظمتوں کے پھریرے اڑتے تھے غلامان محمد کے زیر نگیں آئی تو کسریٰ کے کنگن سراقہ کے ہاتھوں میں پہنائے گئے۔ حضرت سراقہ کے ہاتھوں میں کسریٰ کے بیش بہا کنگن تھے۔ ہجرت نبوی کا واقعہ ان کی نگاہوں کے سامنے تھا اور نبی برحق کے الفاظ کان میں گونج رہے تھے۔ سراقہ کی ناکام واپسی کے بعد پھر راستے بھر اور کسی مزاحمت، تصادم اور ناگوار واقعے کا سامنا کرنا نہ پڑا۔ خطرات کا امکان ہر آن تھا، ہو سکتا تھا کہ سراقہ کی طرح کچھ اور لوگ بھی تعاقب میں آ رہے ہوں۔ کفار قریش چین سے بیٹھنے والے تو نہ تھے، اسلام اور پیغمبر اسلام کی ذات سے ان کی دشمنی انتہائی شدید تھی، ان کی مخالفت ہر رنگ میں ظاہر ہو سکتی تھی۔ ایسے شدید دشمن جو کچھ بھی کر گزرتے تو تھوڑا تھا، مگر اللہ کا فضل شامل حال رہا۔ خدا کی حمایت نے ہر منزل میں دستگیری کی، یہاں تک کہ چند دن کے مسلسل سفر کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقائے منزل کے ساتھ قبا عافیت سے پہنچ گئے۔ قبا کی آبادی یثرب سے بہت قریب اور مکہ سے منزل و دور تھی۔ کافروں کے تعاقب، دراندازی اور حملے کا یہاں خطرہ نہ تھا۔ یہ سفر مظلومیت کا سفر تھا۔ مکے کی سرزمین کفار قریش نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنگ کر دی تھی، اسی لیے اس جگہ کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ ہجرت تھی، خدا کی راہ میں ہجرت۔ اس ترک وطن سے اللہ کی خوشنودی اور اس کے حکم کی تعمیل مقصود تھی۔ حب وطن نے یقیناً رسالت مآب کے قلب مبارک میں چٹکیاں لیں،
درد انگیز چٹکیاں۔ مکہ چھوڑ جانے کا آپ کو فطری طور پر ملال ہونا ہی چاہیے تھا، لیکن اسلام کی سربلندی اور حق و صداقت کی اشاعت و تبلیغ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندہ پیشانی کے ساتھ اس جام تلخ کو گوارا کر لیا۔ مکہ میں کچھ لوگ تو بہت خوش اور مطمئن تھے کہ محمد ابن عبداللہ نے اپنے آپ ہی دیس نکالا کر لیا۔ چلو اچھا ہوا، اسلام اور اس کے ماننے والے اب بے سہارا ہو کر رہ جائیں گے۔ اسلام کی تبلیغ اور اشاعت اب کاہے کو یہاں ہو سکے گی؟ شمع ہی نہ رہی تو پروانے بیچارے تنہا کیا کریں گے؟ یہ تو محمد کے دم سے ہی تمام سرگرمیاں جاری تھیں۔ ان کے چلے جانے کے یہ معنی ہیں کہ مکہ سے اسلام بھی چلا گیا، مگر ہوشمند اور تجربے کار قریش گھبرا رہے تھے۔ ان کے دل کہتے تھے کہ محمد ابن عبداللہ کی باتوں میں بے پناہ کشش ہے۔ ان کی صورت دیکھ کر اجنبیوں کے دل کھنچنے لگے ہیں۔ وہ جہاں جائیں گے اپنی نئی دنیا پیدا کر لیں گے، ان کا پیغام رک نہیں سکتا۔ ہجرت کے بعد تو یہ آواز اور زیادہ قوت کے ساتھ بلند ہو کر پھیلے گی۔ محمد کی ہجرت در حقیقت کامیابی کا پیش خیمہ ہے۔ اسلام کا پودا جسے ہم نے مکہ میں پنپنے نہ دیا، اب دوسری جگہ جڑ پکڑے گا۔ قباء میں چند دن رسول اللہ نے قیام فرمایا۔ اسی اثنا میں حضرت علی ابن ابی طالب بھی مکہ سے پیدل چل کر وہاں آ گئے۔ علی سے مکہ والوں کے حالات تفصیل کے ساتھ معلوم ہوئے۔ قباء کے دوران قیام میں خدا کی عبادت کے لیے ایک مسجد تعمیر ہوئی۔ خود سرور کائنات نے مسجد بنانے میں حصہ لیا، اور آپ کو کام کرتا دیکھ صحابہ کے ذوق شوق اور عملی سرگرمیوں میں اور جان پڑ گئی۔ اس مسجد کی بنیاد تقوی اور نیکوکاری پر رکھی گئی تھی۔ اس کی نیو میں خلوص شامل تھا۔ بے ریا سجدوں سے معمور ہونے کے لیے یہ بنی تھی۔ یثرب میں خبر پہنچ چکی تھی کہ محمد رسول اللہ قباء میں تشریف لا چکے ہیں اور بہت جلد یثرب میں نزول اجلال فرمائیں گے۔ یثرب والوں کو حضور کی آمد کا بے حد انتظار تھا۔ وہ روز صبح سویرے بستی سے باہر آ کر ٹیلوں پر بیٹھ جاتے اور جب تک خوب دھوپ نہ پھیل جاتی انتظار کرتے رہتے۔ انتظار کی ساعتیں بہت ہی صبر آزما ہوتی ہیں۔ اہل یثرب پر ایک ایک گھڑی بھاری تھی۔ ان کی پرشوق آنکھوں میں دل کا اضطراب تمنا بن کر جھلک رہا تھا۔ رات کو اس امید میں سوتے کہ صبح سویرے سرور کائنات کے خیر مقدم کی سعادت حاصل کریں گے۔ یثرب کی گھاٹیوں سے نبوت کا بدر کامل طلوع ہوتا ہوگا اور ہم اپنے دامن نگاہ کو جلووں سے بھر لیں گے۔ مگر جب خوب دن چڑھ جاتا تو وہ گھر کو ناکام لوٹتے۔ اپنی اپنی قسمت اور اپنا اپنا ذوق اور وسعت فکر ہے۔ مکہ کے لوگ محمد رسول اللہ سے اتنے بیزار کہ حضور کو وطن چھوڑ دینا پڑا، اور یثرب کے رہنے والوں کے شوق اور دلچسپی کا عالم یہ کہ دیدہ دل فرش راہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ان سعادت مند انسانوں کا جوش عقیدت تمنا کر رہا ہے کہ کسی طرح زمین کی تنابیں کھنچ جائیں اور محمد رسول اللہ کل کے پہنچتے آج ہی بلکہ ابھی تشریف لے آئیں۔ مکہ نے جس پیام کو رد کر دیا، مدینہ میں اس کی پذیرائی ہوئی۔ مکہ بیزار تھا اور مدینہ مشتاق۔ ایک طرف عداوت تھی اور دوسری طرف محبت اور عقیدت۔ یثرب والوں کے دل قدرت نے ہدایت کے آب قدس سے دھو کر آئینہ بنا دیے تھے، جس کی لطافت سچائی کا عکس قبول کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھی، اور بہت سے آئینے تو فوراً صداقت سے جگمگا بھی اٹھے تھے۔ یثرب میں کچھ ایسے خوش قسمت اہل ایمان بھی تھے جو حضور سرور کائنات کے دیدار فیض آثار سے مشرف ہو چکے تھے، مگر زیادہ تعداد ابھی اس سعادت کے انتظار میں تھی۔ جو لوگ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باریابی کا شرف حاصل کر چکے تھے، وہ دل ہی دل میں خوش تھے
کہ محمد رسول اللہ جب ہم نیاز مندوں اور غلاموں کو دیکھیں گے تو ہمیں پہچان کر مسکرائیں گے۔ کتنی حسین، دلکش اور تسکین آمیز ہوتی ہے محمد عربی کی مسکراہٹ۔ دل غموں سے چاہے کتنا ہی نڈھال کیوں نہ ہو، مگر رسول محترم کے تبسم کو دیکھ کر گلاب کی مانند دل شاداب ہو جاتا ہے۔ اب یہ سعادت ہمیں گھر بیٹھے میسر آ گئی۔ پہلے پیاسے دریا کے پاس جایا کرتے تھے، اور اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ خود دریا پیاسوں کے پاس آ گئے۔ جو لوگ سعادت دیدار سے ابھی تک محروم تھے، ان کی خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ تھی۔ شوق نظارہ چٹکیاں لیتا کہ وہ آ رہے ہیں، قبا سے چل دیے، روانہ ہو چکے۔ قبا والوں نے رکاب سعادت کو چوم کر الوداع کہی۔ وہ یثرب میں تنہا تشریف نہیں لا رہے تھے، ان کے آنے میں برکتیں ہیں، سعادتیں ہیں، ہدایتوں کے پرچم، بھلائیوں کے نشان اور نیکیوں کے خزانے ہیں۔ ان کے قدوم سے یثرب کی تاریخ کا نیا باب شروع ہو جائے گا، اور ہاں دیکھنا اظہار عقیدت میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ ان کی راہ میں سچ مچ دل اور آنکھیں بچھا دینا۔ یثرب کے باشندوں کو خوشخبری ملی کہ حضرت محمد رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ نخلستانوں کا سلسلہ یثرب کے آس پاس نہ ہوتا تو کوکب نبوت یعنی نبوت کا ستارہ کبھی کا نظر آ جاتا۔ انتظار کی ساعتیں ختم ہوئیں۔ تمام یثرب سرکار دو عالم کی پیشوائی کے لیے امنڈ آیا۔ ان میں زیادہ اہل نظر اور بہت تھوڑے تماشائی تھے۔ جوان اور بڑے لوگ ہتھیاروں سے سج کر گھروں سے نکلے۔ تلواروں کے جوہر خوبصورت نیاموں کے گھونگھٹوں سے جھانکتے تھے۔ ماؤں نے بچوں کے منہ دھلا کر صاف ستھرے کپڑے پہنا دیے کہ یہ معصوم بھی سرور کائنات کے خیر مقدم کی سعادت سے کیوں محروم رہے۔ یثرب کے گھر گھر میں خوشی رقص کر رہی تھی۔ آج اہل یثرب کی عید تھی۔ آخر وہ گھڑی آ ہی گئی جس کا ان سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ سرور موجودات اور خلاصہ کائنات کی سواری کو دیکھ کر یثرب کے لوگوں کی خوشی کے مارے چیخیں نکل گئیں۔ آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ اہلاً و سہلاً کے شور سے پہاڑیوں کی گھاٹیاں گونج رہی تھیں۔ سب کے چہروں پر مسرت کی سرخی نمودار ہو گئی تھی، جیسے کسی نے سرخ غازے اور عنبر گلال کا ہاتھ ان کے رخساروں پر پھیر دیا ہے۔ خوشی نے اہل یثرب پر والہانہ کیفیت طاری کر دی تھی۔ دل سچ مچ پہلو سے نکلے جا رہے تھے۔ مدینے کی کھجوروں کی شاخیں زبان حال سے پکاری، یتیموں کا والی آ گیا۔ اس کے جواب میں پہاڑ کی چوٹی سے صدا آئی، غلاموں کا مولا تشریف لے آیا۔ اور پھر در و دیوار سے تہنیت کے نغمے اور تبریک کے زمزمے بلند ہوئے۔ یثرب کے ذروں کے منہ میں آج گویا زبان آ گئی تھی۔ پتھر بول رہے تھے اور سنگریزوں سے گویائی پھوٹ رہی تھی۔ سرور کائنات اور حضرت ابو بکر ایک ہی ناقے پر سوار تھے۔ ابو بکر لوگوں کے اشتیاق اور جوش عقیدت کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور چادر کا سایہ سر اقدس پر کر دیا تاکہ آقا اور غلام میں تمیز ہو سکے اور لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر بن قحافہ کو پہچان لیں۔ انصار کی کمسن اور معصوم بچیاں لے میں لے ملا کر خیر مقدم کے ترانے گا رہی تھیں، کہہ رہی تھیں: اشرق البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ ان کے شیریں نغموں نے اس کیف کو اور دوبالا کر دیا۔ انصار کی بیٹیوں کے لہجے میں مسرت، عقیدت اور جوش دل ملا جلا تھا۔ وہ زمین پر گا رہی تھیں اور آسمان کے فرشتے جھوم رہے تھے۔ انہیں اس بات کا ہوش ہی نہ تھا کہ ان کی آواز کے زیر و بم میں توازن رہا یا نہیں، مگر جذب دل اور سوز عقیدت نے آپ ہی آپ ان نغموں کو مرتب بنا دیا۔ یہ دل سے نکلے ہوئے زمزمے تھے، ان کی نغمگی میں اثر انگیزی ہونی ہی چاہیے تھی۔
یثرب کا ہر شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کر رہا تھا کہ سرکار میرے غریب خانے کو میزبانی کا شرف بخشے، مگر یہ سعادت ابو ایوب انصاری کے لیے مقدر ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناقہ خدا کے حکم سے ابو ایوب کے مکان کے سامنے بیٹھ گئے اور چند دن تک حضور نے وہاں قیام فرمایا۔ ابو ایوب انصاری اپنی قسمت پر ناز کر رہے تھے، خوشی کے مارے ان کے قدم بہکے بہکے پڑ رہے تھے۔ لوگوں نے ابو ایوب انصاری کو مبارکباد دی کہ گھر بیٹھے تمہیں یہ دولت عبد قرار مل گئی۔ اتنے برگزیدہ، مقدس اور عظیم المرتبہ مہمان کی دنیا میں آج تک کسی نے میزبانی نہیں کی۔ ابو ایوب کی تشکر آمیز نگاہیں جواب دیتی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ غریب پر فضل فرمایا ہے، میں اس اکرام بے پایا اور رحمت بے نہایت کا مستحق نہ تھا۔ یہ خدا کا دین ہے، وہ جس ذرے کو چاہے آفتاب بنا دے۔ میں اور سرور دو عالم کی میزبانی ایک خواب سا دیکھ رہا ہوں۔ وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر چلنے والا بنائے، جنہوں نے ہمارے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کیں اور اتنی قربانیاں دیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔